السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى، اللهم انفعنا وانفعنا بعلومهم وعلومكم اجمعین آمین یا رب العالمین۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب، وبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان على اللسان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معزز و مکرم حضرات علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین ملت اور عزیزات طالبات، جامعہ الباقیات الصالحات للبنات کی طالبات نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی ہے۔ اور بخاری شریف کو ختم فرمایا ہے۔ آج کی گفتگو اسی عنوان سے ہونی ہے۔ میری اصل مخاطب تو وہ طالبات ہیں جنہوں نے بخاری شریف کو مکمل کیا ہوا ہے، لیکن عوام کا ایک بہت بڑا مجمع میری نظروں کے سامنے ہے، اس لیے ان کی بھی رعایت ضروری ہے۔ اس لیے کچھ علمی باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت عام اور سادہ فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ کتاب جو آپ کی نظروں کے سامنے تھی بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف اس کتاب کا نام نہیں ہے، اس کتاب کا اصل نام ذرا اس سے بڑا ہے اور زبانوں پر لینا ذرا دشوار ہوتا ہے۔ اس کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند من احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، لیکن عام زبان میں اسے بخاری شریف کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کے لکھنے والے کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کا نام بخاری نہیں ہے۔ بخارا کے رہنے والے تھے۔ بخارا یہ تاجکستان کا علاقہ ہے،
اور یہ عرب کا حصہ نہیں، عجم کا حصہ ہے۔ روس کے علاقے میں یہ حصہ پڑتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رشین تھے، ورنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد ہے، ان کے والد صاحب کا نام اسماعیل ہے، ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے، اور ابراہیم یہ مغیرہ کے صاحبزادے ہیں، اور مغیرہ بردزبہ کے لڑکے ہیں۔ لیکن چونکہ بخارا میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 194 سال مکمل ہو چکے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے، شیر خارگی کا زمانہ تھا، ابھی وہ دودھ پی رہے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور رات کا وقت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں کچھ چبھن سی محسوس ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کی آنکھوں میں اتنی تکلیف بڑھی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی، اللہ، میرے شوہر نے اپنے بیٹے کو کوئی حرام لقمہ نہیں کھلایا تھا۔ بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ الکبیر، اس کے اندر اپنے والد صاحب کے حالات کو ذکر کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار جب اس دنیا سے مالک حقیقی کے پاس پہنچے تھے تو آپ کے ورثے میں 1 دینار حرام کا نہیں تھا اور نہ کوئی مال مشتبہ تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رو کر کہتی ہیں، اللہ، میں نے ارادہ یہ کیا تھا اور میرے شوہر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے اس بیٹے کو نائب رسول بنانا ہے، اپنے بیٹے کو عالم ربانی بنانا ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کا ولی بنانا ہے، محدث بنانا ہے، لیکن اللہ، آپ نے اس کی بینائی سلب فرما لی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اچھی تقدیر پر بھی، ہمارا ایمان ہے بری تقدیر پر بھی، اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں، آپ ایک نابینا کو بھی اچھا عالم بنا سکتے ہیں، آپ ایک نابینا کو بھی بڑا محدث بنا سکتے ہیں، لیکن اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی آنکھ واپس آ جائے۔ روزانہ والدہ رو کر کے آنسو بہا کر کے سو جایا کرتی تھی۔ ایک رات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ رو کر آنسو بہا کر اور اپنے آنچل میں اشکوں کی برسات لے کر کے اللہ کے دربار میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے سو گئی، اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے۔ والدہ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد کہا، اماں آپ اس قدر بے قرار کیوں ہیں، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں، آپ اپنے بیٹے کی بینائی کے حوالے سے رات دن ایک کر کے رو رہی ہیں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ابراہیم علیہ السلام ہوں، اماں غم نہ کرنا، اماں رونا نہیں، اماں پریشان نہ ہونا، قدرت اللہ بصر ابنی کی بکثرت دعائی، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اٹھ دیکھ تیرے بچے کی بینائی واپس آ چکی ہے۔ ماں بیدار ہوئی، وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر بیٹھی اور کمرے میں جا کر دیکھتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ واپس آ چکی تھی۔ تو یہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی والدہ کی دعاؤں کے طفیل انہیں آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی 10 سال کے تھے، 10 سال کے۔ آج 10 سال کے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، 10 سال کے بچے گیم کی دنیا میں اپنے اوقات کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 10 سال کے بچے مسجدوں کا رخ نہیں کرتے۔ آئیے دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
کہ میں 10 سال کی عمر کا تھا، ابھی میں مکتب میں جایا کرتا تھا اور مجھے کتابوں کے یاد کرنے کا، حدیث کی کتابوں کے یاد کرنے کا اتنا شوق غالب تھا کہ ہر وقت میں حدیث کی کتابوں کو یاد کیا کرتا تھا۔ 11 سال کے ہوئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں پہنچ گئے۔ علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ کا درس اس وقت بہت مشہور تھا، بہت مشہور تھا، ہزاروں کا مجمع تھا، کوئی 20 سال کا طالب علم، کوئی 30 سال کا، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کسی کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، کسی کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑے بڑے طلباء علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس کے اندر شریک ہیں۔ 11 سال کا یہ محمد علامہ داخلی کے درس میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کریے گا، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو حدیثوں کے بیان کرتے وقت حدیثوں کے راویوں کا نام لیا جاتا ہے۔ طالبات کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، آپ حضرات بھی توجہ سے سنیں۔ علامہ داخلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور روایت بیان کیا کر رہے ہیں؟ سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، اس حدیث کو نقل کیا حضرت سفیان نے، اور حضرت سفیان نے نقل کیا حضرت زبیر سے، حضرت ابو زبیر سے، اور حضرت ابو زبیر نے اس حدیث کو نقل کیا حضرت ابراہیم سے۔ جب یہ بات کہی حضرت علامہ داخلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام بخاری ہزاروں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ آپ بتائیے 11 سال کا بچہ، نہ داڑھی کے بال، نہ مونچھ کی ریکھ نکلی ہو، چھوٹا سا بچہ، آپ کہیں گے اتنے بڑے مجمع میں یہ چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کر کے استاذ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ علامہ داخلی کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے؟ میں سبق پڑھا رہا ہوں، صحیح سبق پڑھا رہا ہوں، اور تم میرے حلقے درس میں کھڑے ہو کر کے میرے اوپر انگلی اٹھاتے ہو۔ تمہیں ابھی کسی چیز کا سلیقہ نہیں ہے، تم سن شعور کو نہیں پہنچے ہو، آئے ہو علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ کے درس پہ انگلی اٹھانے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی گردن جھکائی اور کہا حضور آپ اپنی سند پہ نظر ثانی فرما لیجیے۔ جب حضرت امام بخاری نے یہ بات کہی تو علامہ داخلی غصے میں آ کر کے اپنی کتاب بند کرتے ہیں اور سیدھے بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے گھر گئے اور اصل کاپی کو ملایا تو علامہ داخلی کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا۔ واپس آئے اور پیار سے اس 11 سالہ محمد سے کہا فَكَيْفَ ذَلِكَ هُوَ يَا غلام، اے غلام یہ بتا صحیح سند کیسے ہے؟ تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان ابا زبیر لم یروی عن ابراہیم، ابو زبیر نے ابراہیم سے کوئی حدیث نقل نہیں کی ہے، آپ نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں ابو زبیر کا واسطہ نہیں، وہ زبیر ابن عدی ہے۔ جب یہ بات نقل کی تو علامہ داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور دعا کر کے کہا اللہ تیرے جیسے اور بچے دنیا کے اندر پیدا فرمائے، تو نے میری صحیح گرفت کی ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ محمد ابن سلام بیکندی، وہ فرماتے ہیں استاذ کا عالم کیا ہے، آپ غور فرمائیے گا۔ استاذ تو بڑی شان کے ساتھ حدیث کا سبق پڑھایا کرتا ہے، اب استاذ کے سامنے طالب علموں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ بیکندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَّمَا دَخَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ تَحَيَّرْتُ وَلَا أَزَالُ أَخَافُ مِنْهُ، فرماتے ہیں جب محمد ابن اسماعیل بخاری میرے سبق میں آ جایا کرتا تھا میری حالت دگرگوں ہو جایا کرتی تھی، کب یہ لڑکا میری گرفت کر لے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی آخری حدیث پڑھی گئی ہے اور بخاری شریف پڑھ کر کے یہ بچیاں عالمہ ہو چکی ہیں، اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب 16 سال کی ہوئی تو حج کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز کا ارادہ کیا، ساتھ میں والدہ بھی تھی اور امام بخاری کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام ہے احمد۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور احمد دونوں واپس آنے لگے تو امام بخاری نے اپنی والدہ سے کہا، والدہ محترمہ آپ مجھے مکے مدینے میں چھوڑ دیجئے، میں یہاں رہ کر کے حدیث کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن ماں نے علم حدیث کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 سال کے لیے حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے سرزمین پہ چھوڑ دیا اور امام بخاری سے کہا بیٹا محنت سے علوم حدیث کو حاصل کرنا، پڑھنا، یاد کرنا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا، اللہ کے نبی کے پیغام کو دنیا کے اندر نشر کرنا۔ ادھر امام بخاری اور ان کے بڑے بھائی، امام بخاری کے بڑے بھائی واپس آئے۔ امام بخاری کے بڑے بھائی امام احمد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال تک امام بخاری نے علم حاصل کیا۔ آپ کوفہ گئے، بغداد گئے، عراق گئے، بصرہ گئے، حجاز گئے، اساتذہ سے علم حاصل کیا اور کتابوں کے اندر نقل کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1080 اساتذہ سے علم حدیث کو حاصل کیا ہے۔ 1000۔ اگر ہم اپنے اساتذہ کی تعداد کو گننا چاہیں تو شاید ہمارے اساتذہ کی تعداد 100 سے زیادہ نہ ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شوق کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک ایک محدث کے دروازے پہ جاتے، لاکھوں میل کا سفر کر کے جاتے۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاکھوں میل کا سفر کر کے ایک محدث کے پاس پہنچے۔ آپ کو معلوم یہ تھا کہ حدیث ان کے پاس موجود ہے۔ جب امام بخاری ان کے پاس پہنچے، وہ اپنے جانور کو چارہ دے رہے تھے اور چارہ حقیقتاً نہیں دے رہے تھے، اپنے ہاتھ کے اشارے سے جانور کو بلا رہے تھے کہ جانور ادھر آ جاؤ، میں تجھے چارہ دینا چاہتا ہوں۔ گویا ایک طریقے سے چارہ دینے کا بہانہ تھا، ہاتھ کا انداز ایسا تھا، اسٹائل ایسی تھی، جانور محسوس نہ کر سکا، جانور قریب آ گیا۔ امام بخاری اس محدث کے قریب آئے اور آ کر ادب سے سلام عرض کیا اور کہا آپ کی عظمت میرے سر کا تاج ہے، آپ محدث ہیں، میں آپ کی عظمت کو سلام عرض کرتا ہوں، لیکن یہ بتائیے آپ جانور کو بلا رہے تھے، چارہ دینے کا بہانہ تھا، کیا آپ کے ہاتھ میں چارہ تھا یا آپ جانور کو دھوکہ دے رہے تھے؟ کہا بس میرے بلانے کا ایک اسٹائل تھا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ جب آپ ایک جانور کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں چارہ نہیں، پھر بھی چارے کا آپ دھوکہ دے کر ایک جانور کو بلانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے میں وہ ہوں جو حدیثوں کو اتنا چھانٹ پھٹک لیا کرتا ہوں۔ جب آپ نے ایک جانور کو دھوکہ دیا تو حدیث رسول کے معاملے میں آپ میرے ساتھ بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، میں آپ سے حدیث نقل نہیں کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا درجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ نے کہا نہیں میں حدیثیں ایسے نہیں لیتا، کسی فراڈیے سے نہیں لیتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آپ بچپن میں تھے، آپ نے خواب دیکھا کہ سامنے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہیں اور امام بخاری کے ہاتھ میں دستی پنکھا ہے۔ دستی پنکھا آپ لوگ جانتے ہیں، سخت گرمی، 45 ڈگری درجہ حرارت، سب کو یاد ہے، کولر کی ضرورت ہوتی ہے، پنکھے کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ ہاتھ کا پنکھا، امام بخاری فرماتے ہیں میں نے خواب کے عالم میں دیکھا میرے آقا کے چہرے پر اور میرے آقا کے بدن پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور میں ہاتھ میں دستی پنکھا لے کر کے آپ کے جسد اطہر سے مکھیوں کو ہٹا رہا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے اور آپ کے پسینے سے بدبو نکلتی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ کائنات کے گلشن میں اور گلشن کے پھولوں میں آپ کو وہ خوشبو نہیں مل سکتی جو میرے آقا کے پسینے سے خوشبو نکلا کرتی ہو۔ صحابیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتی، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو طلحہ کی حضرت انس کی والدہ آتی، آپ علیہ السلام آرام فرماتے، ایک شیشی اور ایک لکڑی لے کر آپ علیہ السلام کے بدن سے نکلنے والے پسینے کو جمع کرتے
تھے. آپ نے کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے اتنا خوشبودار ہوتا ہے کہ ہماری عطر خوشبودار بن جایا کرتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں جو نبی سے مصافحہ کر لیا کرتا تھا ہفتوں اس کے ہاتھ سے خوشبو نکلا کرتی تھی اور صحابہ پہچان لیا کرتے تھے کہ فلاں صحابی نے آج میرے مصطفیٰ سے مصافحہ کیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا اگر کسی گلی سے گزرا کرتے تھے تو صحابہ گلی سے پھوٹنے والی خوشبو سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ میرے مصطفیٰ اس گلی سے گزر کر کے آگے بڑھے ہیں. امام بخاری نے خواب دیکھا کہ میرے آقا سید الانبیاء امام الانبیاء فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اثر پر مکھی بیٹھ رہی ہے اور آپ مکھیوں کو بھگا رہے ہیں, ہٹا رہے ہیں. آپ نیند سے بیدار ہوئے, آپ نے اپنے اساتذہ سے رابطہ کیا تو اساتذہ نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ بڑے ہو کر کے اس مقام پر آ جائیں گے کہ لوگ غلط حدیثیں بیان کرنا چاہیں گے, لوگ من گھڑت حدیثیں بیان کرنا چاہیں گے, لوگ اپنی طرف سے حدیثیں بیان کر کے اس کی سند جوڑ دیں گے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اور امت کو دھوکہ دیں گے. وہ قول ان کا اپنا ذاتی ہوگا, وہ قول ان کا اپنا خود ساختہ ہوگا, وہ قول ان کے اپنا ذہن کا اختراع ہوگا, لیکن اس کی نسبت امام الانبیاء کی طرف کی جائے گی. امام بخاری تم اس مقام پر پہنچو گے اللہ کے نبی کی سچی اور صحیح حدیثوں کو بیان کرو گے اور جتنی فراڈیہ حدیثیں ہیں ان ساری حدیثوں کو چھانٹ کر کے الگ کر دو گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنی حدیثیں؟ 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. اور بخاری شریف میں کتنی حدیثیں نقل کی گئی ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی المتوفا 812 ہجری امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقررات اور تعلیقات کو لے کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن احادیث کو بخاری شریف میں نقل کیا ہے ان کی تعداد 9080 ہے اور مقررات اور تعلیقات کو حذف کر دینے کے بعد 4000 حدیثیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر درج فرمائی ہے. 6 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کیا ہے اور جب تک کوئی بندہ بخاری شریف کو نہ پڑھ لے گا وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے, اور جب تک کوئی بچی بخاری شریف کو پڑھ نہیں لیتی تب تک وہ عالمہ کہلانے کی مستحق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج آخری حدیث پڑھ کر کے ان کو ردائے عالمیت سے نوازا گیا, وہ عالمہ بن گئی ہیں. اب وہ اپنے مقام کو سمجھیں, اپنے مرتبے کو دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس قدر محنت اور مشقت کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا ہے اور صحیح معنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے. اپنی عزت کو بچایا, اپنے اعتبار کو بچایا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور امام بخاری کی پاکٹ میں 1000 سونے کی اشرفی تھی. سونے کی اشرفی 1000 سونے کی اشرفی اس زمانے کے اعتبار سے 1 کروڑ روپیہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, اب ظاہر سی بات ہے دن کا سفر, رات کا سفر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی پاکٹ میں رکھی ہوئی تھی, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کسی کو بتایا نہیں تھا. ایک بغل میں ساتھی تھا, اس نے رکھتے ہوئے دیکھ لیا اور جان گیا, شاید اس نے امام بخاری سے سن لیا تھا کہ اس کے اندر 1000 اشرفی ہے اور کچھ علامتیں اس نے رکھتے ہوئے دیکھ لی تھی. رات کا وقت گزرا تو وہ شخص صبح کے وقت شور کرتا ہے کہ میری 1000 اشرفی کسی نے چوری کر لی ہے. اب ظاہر سی بات ہے امام بخاری دریا میں چھلانگ لگا نہیں سکتے, اترنا مشکل نہیں, خشکی کا ابھی تصور نہیں, کافی دور راستہ سفر طے کرنے کے بعد خشکی کا سفر مکمل, خشکی کا
سفر آنے والا ہے، یہ تو دریائی علاقہ ہے اور یہ پانی کا علاقہ ہے، یہاں سے اترنا ممکن نہیں ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل کے اندر یہ محسوس کر لیا کہ میں اپنی صفائی بھی نہیں پیش کر پاؤں گا، اس لیے کہ علامتیں بھی بیان کرتا ہے، روپیوں کی تعداد بھی بیان کرتا ہے۔ اگر تلاشی لی جائے گی تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چور ثابت ہو جائیں گے، لوگ آپ کو جھوٹا کہیں گے اور پھر بعد میں کوئی آپ سے حدیثیں بیان نہیں کر سکتا۔ اب وہ شور مچاتا ہے دریا کے اندر کہ میرا 1000 روپیہ 1000 سونے کی اشرفی چاہیے۔ لوگوں نے کہا تلاشی لیتے، ایک طرف سے لوگوں نے تلاشی لینا شروع کر دی لیکن کہیں نہیں ملی۔ لوگوں نے کہا باولے تو 1000 کی بات کرتا ہے، سب کی تلاشی لینی نہیں ملی، امام بخاری کی تلاشی لینی نہیں ملی، تو کیسے 1000 اشرفی کی بات کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد لوگوں نے اسی کو ذلیل کیا، اسی کو رسوا کیا، اسی کو سب کو ختم کیا، پاگل ہے، تیرا دماغ چل گیا۔ اور ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا رہے ہیں۔ جب سفر مکمل ہوا، دریا کے کنارے پہنچے تو وہ شخص امام بخاری کے پاس آ کر کہتا ہے ہاتھ جوڑ کر حضور آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے، وہ پیسہ میرا نہیں تھا، وہ پیسہ آپ کا تھا، لیکن تلاشی کی گئی تو حضور وہ پیسہ نہیں ملا، آپ نے وہ پیسے کہاں چھپائے ذرا بتا دیجئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے وہ پیسے یعنی زمانے کے اعتبار سے 1 کروڑ روپیے کو میں نے دریا کے حوالے کر دیا، پانی میں ڈال دیا۔ اس کا سر چکرا گیا۔ 1 کروڑ روپیہ وہ آپ کا تھا اور آپ نے دریا میں ضائع کر دیے۔ امام بخاری نے فرمایا سن، 1 کروڑ روپے کی حیثیت میری عزت کے سامنے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ پیسہ میں رکھتا، دنیا مجھے جھوٹا کہتی، دنیا مجھے چور کہتی، میں نے 1 کروڑ روپیہ دریا میں پھینک کر کے حدیث کے اعتبار کو محفوظ کیا ہے۔ اس لیے دنیا اصح الکتبی بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح البخاری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قرآن کے بعد اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے سب سے معتبر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، جس کے لیے امام بخاری نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں۔ 1 کروڑ روپیہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے داؤں پر لگا دیا۔ اور یہ جان لیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی نہیں تھے کہ لوگ انہیں اپنے علم سے دبا سکے یا ان کو زیر کر سکے۔ بغداد میں آپ کا امتحان لیا گیا، بات تفصیل سے ہو جائے گی اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں نے ان کا امتحان لیا، بغداد میں بھی، عراق میں بھی اور کوفہ میں بھی، اور ہر جگہ لوگوں نے مان لیا کہ امام بخاری سے بڑا اس وقت کائنات میں کوئی محدث نہیں ہے۔ آپ کے شاگردوں میں امام مسلم کا نام آتا ہے، آپ کے شاگردوں میں امام ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی کا نام آتا ہے، آپ کے شاگردوں میں امام ابن ماجہ کا نام آتا ہے، آپ کے شاگردوں میں امام ابن عبد الرزاق مصنف ابن عبد الرزاق ان کا نام آتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے۔ یہاں تک روایتوں کے اندر نقل کیا گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف براہ راست اپنے شاگردوں کو پڑھائی، ان کی تعداد 90,000 کے قریب ہے۔ 90,000 کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے بخاری شریف کو پڑھایا۔ علامہ عبد الواحد ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں میں نے امام الانبیاء کا دیدار کیا۔ خواب میں ہمارے نبی کا دیدار ہونا چاہیے۔ آج کل نوجوانوں کو کیا ہے کہ بس ہر بندہ محبت کا شکار نظر آ رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی حفاظت کی جائے، اور بچیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کی جائے۔ عورتوں کے پاس سب سے بڑا جو زیور ہے وہ حیا کا زیور ہے، حیا کا زیور ہے۔ آج پھر
ارتداد کا زمانہ، آج فتنے کا زمانہ، آج غیروں نے پلاننگ بنائی، ہماری بہنوں کو بائک پر گھماتے ہیں۔ خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ دیکھ کر کے کہ ایک فاطمہ نام کی لڑکی، ایک رقیہ نام کی لڑکی ایک غیر مسلم کے ساتھ اپنے ایمان کا اور اپنی جان کا سودا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ ہماری نئی نسل کی حفاظت فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نقل کر رہا ہوں، حضرت عبد الواحد بن آدم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ جب ہمارے نبی کا نام آئے تو جے چنج پور والوں کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہو۔ یاد رکھو جو ہمارے نبی کے نام آنے پر درود نہیں پڑتا اس سے بڑا کائنات کے اندر کوئی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب نام آئے تو ہمارے نبی سے محبت اور عشق کا تقاضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے۔ خیر، حضرت عبد الواحد بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور بے چین ہیں۔ آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، صحابہ کا ایک بڑا مجمع، اور ایسا لگتا ہے کہ میرے آقا کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت عبد الواحد بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے آقا میری جان آپ پر قربان ہو، آپ کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الواحد میں امام بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب امام عبد الواحد بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، وفات کی اطلاع ملی اور انہوں نے اس وقت کو ملایا تو بالکل وہ وہی وقت تھا جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح قبض کی جا رہی تھی اور ادھر میرے آقا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار فرما رہے تھے۔ علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر کے مسکرا دیے، میں نے کہا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ آپ نے کہا الحمدللہ۔ علامہ فربری رحمۃ اللہ علیہ سے میرے آقا نے فرمایا فربری کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو امام بخاری کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ تو امام بخاری کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے تو جا امام بخاری کے پاس، ایک میری درخواست ہے جب تو بخاری کے پاس جانا تو مجھ محمد کا سلام بھی عرض کر دینا۔ آپ دیکھیں شان ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی اونچی شان ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 6 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کیا ہے، 4000 حدیثیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں اور امت ان احادیث پر عمل کرتی ہے، اعتبار کرتی ہے، اور پوری کائنات کے اندر قرآن کے بعد اگر کہا جائے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا اور کوئی ایسا بڑا مدرسہ نہیں ملے گا جہاں پر دورے کی تعلیم ہو اور وہاں بخاری شریف کو نہ پڑھایا جاتا۔ تو یہ مقام ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ تعالیٰ نے بڑا انہیں نوازا ہے، بڑا اونچا مقام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ایک استاذ کا نام آتا ہے امام ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حفص کبیر کے استاذ ہیں یعقوب ابن ابراہیم، اور یعقوب ابن ابراہیم کے استاذ ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ امام ابو حنیفہ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 46 سال بعد اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، یعنی نصف صدی گزر رہی ہے، اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں۔ امام بخاری کے استاذ کا نام امام ابو حفص کبیر ہے، امام ابو حفص کبیر کے استاذ کا نام یعقوب ابن ابراہیم، اور یعقوب ابن ابراہیم کے استاذ کا نام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آئیے تھوڑی سی بات عرض کرتے ہیں ان کے حوالے سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس دے رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے، کچھ مہمان آ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مہمان آتا ہے تو فوری
آرڈر دیا جاتا ہے کہ بھائی چائے لے کر کے آؤ۔ آج کل ملاوٹ کا زمانہ ہے تو دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے تو چائے بنتی ہے، وہ زمانہ خالص تھا تو خالص دودھ پیش کیا جاتا تھا، چائے نہیں پیش کی جاتی تھی۔ وہ آج ملاوٹ کے دور کے اعتبار سے چائے بنی ہے، وہ خالص زمانہ تھا۔ سامنے ایک ہوٹل تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہوٹل والے کو آرڈر دیا کہ بھائی کسی بچے سے کہو دودھ لے کر کے آئے۔ چنانچہ ایک چھوٹا لڑکا، بہت چھوٹا لڑکا، وہ ٹرے میں رکھ کر کے کپ میں دودھ لے کر کے آیا اور مہمانوں کے سامنے دسترخوان پہ سجا دیا۔ اور کیا سلیقہ تھا اس بچے کے پاس۔ جو لوگ مدرسے میں پڑھے وہ جانتے ہیں استاد ہر بچے سے چائے نہیں منگاتا، ہر بچے سے گلاس، شیشے کا گلاس استاد ہر بچے سے نہیں دھلواتا۔ کیوں؟ اگر اناڑی ہوگا تو اسے توڑ دے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چائے نکالتے ہوئے مہمان کے کرتے پہ چائے گرا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیشے کا گلاس توڑ دے۔ ایسے بچے کا انتخاب کرتا ہے جو بچہ تمام بچوں میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، سب سے ذہین ہوتا ہے، سلیقہ مند ہوتا ہے، ایسے بچے کا انتخاب کرتا ہے۔ یعقوب ابن ابراہیم کو ہوٹل والے نے بھیج دیا کہ جاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ مانگا ہوا ہے، مہمان آئے ہوئے، یہ لے کر کے جاؤ۔ اس بچے نے جو دسترخوان سجایا ہمارے امام فدا ہو گئے۔ اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست ایمانی تھی۔ آج دنیا ولایت کا انکار کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کیسے عشاء کے وضو سے ہمارے امام نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ یاد رکھا جائے کرامت کا تصور آدمی کے اپنے اختیار کے اندر نہیں ہوتا ہے، معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں، کرامت انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ معجزہ نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوا کرتا ہے، اختیار میرے رب کا ہوتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی وہ جو کنکری آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ کنکری تو اللہ نے پھینکی تھی، ورنہ ایک مٹھی کنکری 40 کافروں کے آنکھ میں کیسے پہنچ گئی تھی۔ ایسے ہی کرامت کا ظہور بلا شبہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہوا کرتا ہے، لیکن کرامت میں اصل پاور اور اصل طاقت میرے رب کی کارگر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی نصرت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اشکال کرنے والے نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے پڑھ دیا؟ جواب دینے والے نے کہا یہ امام ابو حنیفہ سے تو ناممکن ہے، لیکن میرے رب کی ذات سے ناممکن نہیں ہے، اور کرامت میں اختیار میرے رب کا چلتا ہے، کسی اللہ کے ولی کا نہیں چلتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست ایمانی سے سمجھ لیا کہ یہ لڑکا بڑا ہونہار ہے۔ آپ نے اس بچے کو قریب بلایا اور کہا بیٹے تیرا کیا نام ہے؟ تو لڑکا جھٹ سے کہتا میرا نام یعقوب ہے۔ کہا تیرے ابا کا کیا نام ہے؟ کہا میرے ابا کا نام ابراہیم۔ کہا وہی ابراہیم جس کا انتقال ہو گیا، تو یتیم ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضور ہاں میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میری اماں نے ہوٹل پہ کام کرنے کے لیے لگا دیا ہے کہ جا بیٹا تو ہوٹل پہ کام کرے گا، 2 روپے ملیں گے تو اسے ہمارے گھر کا خرچہ چلے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہوٹل والا 1 روپیہ دیتا ہے تو میں ہفتے کے تمہیں 2 روپیے دوں گا، اگر ہوٹل والا 3 روپیہ دیتا ہے میں 4 روپیہ دوں گا۔ وہ لڑکا کہتا حضور آپ گارا ماٹی تو نہیں کروائیں گے، آپ اینٹ تو نہیں ڈھوائیں گے، آپ لکڑی چیرنے کے لیے مجبور تو نہیں کریں گے، آپ دھوپ میں مجھے پریشان تو نہیں کریں گے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹے تجھ سے کوئی محنت کش کام نہیں لیا جائے گا، تجھ سے بہت معمولی کام لیا جائے گا، صرف تمہیں پڑھنے کے لیے آفر پیش کیا جاتا ہے، جتنا تجھے ہوٹل میں ملتا ہے اس سے ڈبل میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لڑکے نے کہا بسم اللہ میں یہ تیار ہوں۔ اب لڑکا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے لگا۔ 1 ہفتہ جب مکمل ہوا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 4 روپیہ دیا اور کہا بیٹے جاؤ اپنی اماں کے ہاتھ میں دے دینا۔ ان کی والدہ کو جب پیسہ ملا
تو ہوٹل والے کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ ہوٹل والا بڑا اچھا ہے، اضافی تنخواہ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہوٹل والے کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اب ماں اپنے گھر سے نکل کر ہوٹل کے مالک کے پاس پہنچی اور شکریہ کے طور پر کہتی ہے ہوٹل کے مالک آپ نے میرے بچے کا خیال کیا، اللہ تیرے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ہوٹل کا مالک کہتا ہے ماں کیسا شکریہ ادا کر رہی ہو، تیرا بیٹا تو ایک ہفتے سے جھانکنے کے لیے بھی نہیں آیا ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں، میرا بیٹا کہاں گیا، میرا بیٹا نظر نہیں آتا۔ تو ہوٹل والے نے کہا وہ مسجد میں مدرسے میں کچھ مولوی بیٹھے ہیں وہی تیرے بچے کو برباد کر رہے ہیں۔ اب ماں غصے کے عالم میں آئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کھڑی ہو کر کے کہتی ہے او ظالم مولوی میرے بچے کو برباد کیوں کر رہے ہو، میرے بچے پہ ظلم تو نہ ڈھاتے، تجھے معلوم ہے کہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، تجھے معلوم ہے کہ میرے شوہر اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، یہی میرا لڑکا میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے اور تو اسے توڑنا چاہتا ہے، تو اسے مولوی بنانا چاہتا ہے، بتا اگر یہ مولوی بن جائے گا تو کیا کھائے گا۔ آج کی جو گھٹیا سوچ ہے ہمارے معاشرے کی وہ کوئی آج کی نئی سوچ نہیں ہے، وہ بہت پرانی سوچ ہے۔ یعقوب ابن ابراہیم کی ماں نے کہا بیٹا عالم بن جائے گا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اماں میں اس کی کفالت لیتا ہوں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے، جو کھاتا ہوں کھلاؤں گا اور جو میری طاقت ہے اس بچے کی مدد کروں گا، انشاءاللہ تیرا بڑا لڑکا دنیا میں زیر نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ ماں نے کہا نہیں میں کسی مولوی کی بات میں نہیں آتی، اور اپنے بچے کو پکڑا اور پکڑ کر کے پھر ہوٹل والے کو دے دیا اور کہا ہوٹل کے مالک کسی صورت میں اس بچے کو یہاں سے جدا نہ کرنا، میں نے یہ بچہ آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب وہ لڑکا ہوٹل پہ کام کرنے لگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ضد نہیں کر سکتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ اور مہمان آئے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، پھر آپ نے اسی ہوٹل پہ بھیج دیا اور ہوٹل والے نے غفلت میں پھر یعقوب ابن ابراہیم کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو قاعدے سے اپنے قریب بٹھایا، کہا بیٹے کتنا پیسہ ملتا ہے؟ کہا کہ مجھے 3 روپیہ ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے میرے پاس رکھو میں تمہیں 5 روپیہ دوں گا۔ لڑکا پھر پڑھنے لگا، ایک ہفتہ پڑھنے کے بعد اضافی تنخواہ لے کر ماں کے پاس پہنچا تو ماں پھر ہوٹل کے پاس آئی شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ اب ہوٹل والا کہتا ہے کہ ماں تیرا دماغ کھسک گیا ہے، تیرا لڑکا پھر بھاگ گیا اسی مولوی کے پاس، وہ برباد ہو جائے گا، اب میں ہوٹل پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ماں غصے میں آتی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کھری کھوٹی سنا کر کے کہتی ہے امام صاحب آپ اس بڑھیا پہ اتنا ظلم نہ ڈھائیے، میرے بچے کو مولوی نہ بنائیے ورنہ میرا بیٹا برباد ہو جائے گا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایمانی فراست سے کیا جملہ ارشاد فرماتے غور کیجئے گا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ماں سے دعائی دیتے ہوئے کہا میری ماں میں تجھے وہی درجہ دیتا ہوں کہ میری ماں کا ہے، سن میری ماں تیرا لڑکا اگر میرے پاس پڑھے گا تو وہ مقام حاصل کرے گا اور اللہ اسی دنیا کے اندر تیرے بیٹے کو ایسی خوراک کھلائے گا، ایسا کھانا کھلائے گا جو وقت کے بادشاہوں کو بھی شاید روزانہ نہیں مل سکتا۔ اب قاضی یعقوب ابن ابراہیم کی ماں کو تسلی ہو گئی، اللہ کے ولی کی بات دل سے نکلی اور سیدھے دل سے ٹکرا گئی، ماں واپس چلی گئی اور ادھر یعقوب ابن ابراہیم سبق پڑھتا رہا۔ بعد میں چل کر کے یہی لڑکا قاضی امام ابو یوسف کے نام سے جانا جاتا ہے، یہی لڑکا قاضی امام ابو یوسف کے نام سے جانا جاتا ہے، بصرہ کا بغداد کا یہ قاضی بنتا ہے، قاضی القضات عربی میں کہتے ہیں اور ہندی میں اور انگلش میں چیف جسٹس کہتے ہیں، یہ لڑکا قاضی القضات بنتا ہے اور خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ ہے۔ اور یاد رکھا جائے نفحت الامن کے اندر یمن کے اندر لکھا خلیفہ شجاع نے دیکھا تھا آسمان پہ اڑتے ہوئے بادل کو، کہتا
تھا یہ آسمان پہ اڑتا ہوا بادل اڑ کر جہاں جائے گا اور جہاں بارش کرے گا وہاں کی زمین کا خراج خلیفہ شجاع وقت کی حکومت ادا کرے گی. یعنی ان کی حکومت کا دائرہ بڑا وسیع تھا, بڑا وسیع تھا حکومت کا دائرہ. تو خیر خلیفہ ہارون الرشید نے کیا کہا؟ یہ کہا خلیفہ ہارون الرشید نے کہ آپ کو روزانہ ایک بہترین غذا دی جائے گی. دسترخوان سجایا گیا, اب بادام اور پستہ اور فالودہ بنا کر کے تیار کیا. اب فالودہ تیار. ہارون رشید نے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت یہ جو غذا آپ کو پیش کی جا رہی ہے میں وقت کا بادشاہ ہوں, ہمیں صرف جمعہ کو ملتی ہے, آپ کو روزانہ یہ غذا ملے گی. قاضی امام ابو یوسف نے کپ اٹھایا, پینے کا ارادہ کیا, لب کے قریب آپ نے بادام کے چھلکے دیکھے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ نے کپ زمین پہ رکھ دیا. ہارون رشید کہنے لگا حضور کیا آپ کو پسند نہیں ہے؟ قاضی امام ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا رحم اللہ علی استاذی, اللہ میرے استاذ امام ابو حنیفہ پر رحم فرمائے. جب میں چھوٹا تھا ہوٹل میں کام کیا کرتا تھا, میری ماں امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتی تھی, علم حدیث کا واسطہ دے کر, اللہ کی قدرت کا واسطہ دے کر حدیث کی کتاب کے سامنے میرے استاذ نے وعدہ کیا تھا بیٹے جب تو بڑا ہو جائے گا وہ مقام حاصل کرے گا, وہ مقام حاصل کرے گا اور وہ غذا اسی دھرتی پر اور اسی دنیا کے دسترخوان پہ کھائے گا جو وقت کے بادشاہوں کو بھی روزانہ نصیب نہیں ہوگی. آج وہ منظر میں اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہوں, اس لیے میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے ہیں. اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں, حفاظ سے کہتا ہوں, طالبات سے کہتا ہوں, عالمات سے کہتا ہوں, آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے گا, آپ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیے گا. اور ماں باپ سے بھی درخواست کرتا ہوں اگر آپ کا بیٹا عالم بن جاتا ہے, آپ کا بیٹا حافظ بن جاتا ہے, آپ کی بچی عالمہ بن جاتی ہے, آپ خوش نصیب ہو. یاد رکھا جائے کل میدان محشر خفا ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک حافظ سے کہیں گے 10 آدمیوں کی جنت میں سفارش کرے گا. آپ کنز الامال حدیث کی کتاب اٹھائیے, ایک عالم کا مقام کیا ہے, ایک عالمہ کا کیا مقام ہے. یاد رکھا جائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب لوگ پسینوں سے شرابور ہوں گے اور عالم محشر کی سختی سے بہت زیادہ مکروب اور مضطرب ہوں گے, ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی عالمہ کو اور حافظ کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. آج 45 ڈگری اور 47 ڈگری اور 50 ڈگری پر جب درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے, اے سی آپ کا کام کرنا بند کر دیتا ہے. کتنے جگہوں پر موبائل کے پھٹنے کی اطلاع, کتنی جگہوں پر ٹرانسفارمر کے پھٹنے کی اطلاع مل جاتی ہے, لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں. مسلمانوں ذرا غور تو کرو, جب عالم محشر خفا ہوگا, جب سورج سوا نیزے پر آ جائے گا, آدمی سے پسینہ اتنا نکلے گا کسی کا ٹخنے کے برابر, کسی کا گھٹنے کے برابر, کسی کا کمر کے برابر, کسی کا چھاتی کے برابر, اور کسی کو اتنا پسینہ نکل رہا ہوگا کہ اپنے پسینے کے اندر وہ ڈوب رہا ہوگا. آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کے قطرات ختم ہو جائیں گے, آنکھوں سے خون کی دھارا بہے گی. اللہ علماء کو خطاب کرے گا, اللہ حفاظ کو خطاب کرے گا, اللہ مفتیان کرام کو خطاب کرے گا, اللہ ان بچیوں کو خطاب کرے گا جنہوں نے الباقیات الصالحات للبنات میں بخاری شریف کو مکمل کیا ہے. ان کے اساتذہ ہوں گے شیخ الحدیث مفتی سلمان ہوں گے, اور ان کے محتمل مفتی عبد الواحد ہوں گے, اور دیگر علماء اکابر مشائخ ہوں گے, ائمہ ہوں گے. یاد رکھا جائے میرے آقا نے بیان فرمایا قام مقام الانبیاء, یہ انبیاء کے مقام پر کھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے کہے گا اشفع لمن شئت منہم, اے عالمہ, اے حافظہ, اور اے قاریہ, اور اے مفتیہ, اور ایک حدیث سے محبت کرنے والی, اے قرآن کی تلاوت کرنے والی, اپنی انگلی جدھر اٹھائے گی اللہ ان سب کی مغفرت فرما کر کے جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے گا. آج اگر کوئی بچہ کلیکٹر بن جاتا ہے, کوئی بچہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے, کوئی بچہ وکیل بن جاتا ہے, کوئی پروفیسر بن جاتا ہے, پورے علاقے میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے, خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے.
جشن کیا جاتا ہے، یاد رکھا جائے یہ سب عارضی ہیں، ضرورت کے تحت تو ہے، میں منع نہیں کرتا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ انگریزی تعلیم سے ہم نے منع کر دیا، بالکل آج مسلمانوں کو مسلم ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مسلم سائنسداں کی ضرورت ہے، مسلم وکلا کی ضرورت ہے، مسلم نرسز کی ضرورت ہے، مسلم اسپتال کی ضرورت ہے، مسلم کالج کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھا جائے مدارس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ضروری ہے، علماء کی تعداد کا ہونا پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور آج کے اس فتنہ ارتداد کے دور میں یاد رکھا جائے جب وبائیں آتی ہیں تو ڈاکٹروں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جب فتنے پڑتے ہیں تو علماء کا دامن تھاما جاتا ہے۔ ان علماء کی جوتیاں سیدھی کیجئے، ان علماء سے دعائیں لیجئے، ان علماء کے پھوک میں وہ تاثیر ہے۔ خدا کی قسم کتنے کروڑ پتی ایسے ہیں جب تک دوا نہیں کھاتے راتوں کو نیند نہیں آتی، امام صاحب کے پاس آتے ہیں، اللہ جانے امام صاحب کے پھوک میں کیا تاثیر ہے کہ رات بھر نیند آنے لگتی ہے۔ یہی مقام ایک عالمہ کا، جب ایک عالمہ کسی گھر میں جاتی ہے تو حدیث کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، فضائل اعمال کا درس ہونے لگتا ہے، بہشتی زیور پڑھی جاتی ہے، اور بہشتی بنانے کا ایک راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے اس دور کے اندر ماؤں کی اور بہنوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ کہنے والوں نے کہا اچھی مائیں دیجئے اچھا معاشرہ تیار ہوگا۔ ایک ماں جب دین کے راستے پہ آتی ہے تو پورا ایک خاندان دین کے راستے پہ آ جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صالح معاشرے کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہماری مائیں بہنیں موبائل کے اندر اپنا وقت گزارے، لڑکے 2020 ورلڈ کپ میں بزی نظر آتے ہیں، فلموں میں بزی نظر آتے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں سیریل میں مست ہیں اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے، گانا بج رہا ہے، ڈانس چل رہا ہے۔ میرے آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا ہر گھر کے اندر ناچنے والی رنڈیاں پہنچ جائیں گی۔ آج موبائل نے ثابت کر دیا، صحابہ کو اس زمانے میں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، ہر گھر کے اندر کیسے ڈانس ہوگا، ہر گھر کے اندر طوائفہ کیسے پہنچ جائیں گی۔ لیکن یاد رکھا جائے یہودیوں نے اپنا دماغ استعمال کیا، ہر گھر کے اندر یہ ناچنے والی عورتیں پہنچ چکی ہیں۔ ایسے موقع پر علماء کی ذمہ داری، ایسے موقع پر عالمات کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت کی جائے، اپنے خاندان کی حفاظت کی جائے، بچوں کی ذہنی تربیت کی جائے، بچیوں کی ذہنی تربیت کی جائے، اسلامی ماحول دیا جائے۔ اگر ایسا رہے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ بن جائے گا۔ تو یہ تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور ان کی شخصیات کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بڑی تفصیلات ہیں، علمی گفتگو کرنے کا ارادہ تھا لیکن مجمع عوام کا ہے، اس لیے ایسی باتیں مجھے کرنی پڑی۔ اب آخری حدیث کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ضروری ہے، سبق پڑھا گیا ہے تو اس کی وضاحت ضروری ہے، اس کے بعد گفتگو ختم کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ دعا میں سارے لوگ شریک رہیں اور دل لگا کر کے دعا کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری حدیث بیان کی، سند بھی کلام کرتا، گفتگو کرتا اور بتاتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری شریف کا آغاز کیا، حدثنا الحمیدی، اپنے استاد امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کیا۔ حالانکہ امام حمیدی نام ان کا حمیدی نہیں، وہ عبداللہ ابن زبیر المکی ہیں۔ کیوں شروع کیا یہ سارے نکات رہ گئے، اور ناظم صاحب نے بھی جو وقت دیا تھا اس سے اوور میں چل رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، لیکن بس انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کر دی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری حدیث بیان کی ہے اس حدیث کا ٹکڑا اور راویوں کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ لوگ سن لیجئے، اس کے بعد گفتگو مکمل کر دی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث بیان کی ہے، حدثنا احمد بن اشکاب، یعنی یہ حدیث نقل کی احمد بن اشکاب، اشکاب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشکاب منصرف بھی ہے اور غیر منصرف بھی ہے۔
طالبات کی رعایت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، حدثنا احمد بن اشکاب یا حدثنا احمد بن اشکاب، منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس روایت کو نقل کیا حدثنا احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب نے اس حدیث کو نقل کیا، انہوں نے نقل کیا محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے نقل کیا ابو زرعہ سے۔ ابو زرعہ بھی یہ کنیت ہے، اصل نام ان کا حریم ابن عبداللہ ہے، اور انہوں نے نقل کیا حضرت ابو ہریرہ سے، اور پھر اس کے بعد حدیث آتی ہے۔ دیکھیے 4 راوی ہیں یہاں پر، احمد بن اشکاب، محمد ابن فضیل، عمارہ ابن قعقاع اور امام ابو زرعہ، یہ چاروں راوی۔ بخاری کی ایک شرح ہے الکواکب الدراری، ایک الکوکب الدری آتی ہے، وہ نہیں ہے الکواکب الدراری، 25 جلدوں میں ہے، اور علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 25ویں جلد کے اندر نقل کیا ہے کہ آخر کے جو 4 راوی ہیں اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں کے چاروں راوی کوفی ہیں، عرب کے نہیں ہیں۔ اعتماد ظاہر کیا ہے کوفہ والوں پر۔ یہ ایک علمی بحث تھی، اب موقع نہیں ہے آپ کے سامنے نقل کرنے کا، اب اس میں بہت ساری باتیں تھی۔ مجاہد نے نقل کیا القسطاس، العدل بالرومیہ، القسط، القسط کا فرق، یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ آئیے سیدھے سیدھے حدیث پر گفتگو کرتے ہیں۔ چاروں کوفی ہیں، اور پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا۔ حضرت اصل میں امام ابو بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذریعے سے معتزلہ کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کے اعمال کو اور انسان کے اعمال کو قیامت کے دن تولا نہیں جائے گا۔ کنایۃ عن العدل، بخاری کے حاشیے میں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تولیں گے عمل کو بھی اور قول کو بھی تولیں گے، اور حدیث پاک کے اندر آیا اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم کریں گے، وہ بڑی سی لکڑی ہوگی اور اس میں کانٹا لگا ہوگا، اور اس کے اندر 2 پلڑے ہوں گے، اور ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر زمین اور آسمان، اور زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں ایک پلڑے کے اندر آ جائیں گی۔ اب یہاں پر بھی ایک علمی بحث تھی، وقت نہیں ہے جس کی وجہ سے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ کیا صرف عمل اور قول کو وزن کیا جائے گا، یا نامہ اعمال کو تولا جائے گا، یا عاملین کو تولا جائے گا؟ سب کے پاس احادیث موجود ہیں، سب کے پاس۔ کچھ لوگوں نے کہا عمل کرنے والوں کو، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ایک آدمی بہت لمبا تڑنگا لایا جائے گا اور اس کو میزان کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ عاملین کو تولا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پتلے دبلے تھے، چہرے بدل کے، اور ان کی پڈلی کو دیکھ کر کے آپ یہ کہہ دیجئے کہ بغلے کی ٹانگ معلوم ہوتی تھی۔ سفید بغلہ آپ لوگ دیکھیں، وہ بغلہ جو ہوتا ہے سفید، ویسی ٹانگ معلوم ہوتی، لیکن میرے آقا عبداللہ ابن مسعود کی پڈلی کو دیکھ کر کے مسکرا کر فرماتے ہیں رجل عبداللہ ابن مسعود اثقل من جبل احد۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بغلے کی ٹانگ تم دیکھ رہے ہو، عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگ جب قیامت کے دن میزان عمل پہ تولی جائے گی تو اس کا وزن احد پہاڑ کے وزن سے زیادہ بھاری ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عاملین کو تولا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک آدمی میدان محشر میں لایا جائے گا، حدیث بیطاقہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ ایک آدمی کا 99 دفتر ہوگا گناہوں کا 99 دفتر، اتنے گناہ ہوں گے، وہ ہاتھ جوڑ کر فرشتوں سے کہے گا بھیا میں نے رزلٹ دیکھ لیا ہے، آپ لوگ آؤٹ مت کریے۔ جیسے ایک بچے نے کہا تھا اگر میں فیل ہو جاؤں، اپنے دوست سے کہا تھا کہ جس پرچے میں فیل ہو جاؤں گا اس کے بارے میں بتا دینا کہ اتنے آدمی تم کو سلام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 کتاب ہے اور 10 پیپر دیا، 2 میں فیل ہوں تو میرے گھر پہ آ کر کے میرے ابا اور میری اماں کے سامنے کہنا کہ 2 آدمی تم کو سلام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 کتاب میں تم فیل ہو۔ اب ساتھی دیکھنے کے لیے گیا اور دیکھ کر کے آیا
تو اس کے بعد گھر کے اندر اس کے والد تھے، والدہ تھی، اس نے پوچھا کہ بھائی کتنے لوگ سلام کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا پوری امت آپ کو سلام عرض کر رہی ہے۔ کیا کہا؟ پوری امت آپ کو سلام کر رہی۔ سمجھ گیا کہ پورا پرچہ میرا بیکار گیا۔ کل قیامت میں ایک شخص ایسا آئے گا جس کو پوری امت سلام کر رہی ہوگی، 99 دفتر ہوں گے اور 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ وہ فرشتوں سے ہاتھ جوڑ کر کہے گا ارے بھیا کتنا ذلیل کرو گے، میں تو ذلیل ہو گیا، نہ دکھاؤ نہ وزن کرو۔ فرشتے کہیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسکرین پہ آ جائے گا۔ رات کی تنہائیوں میں ماں باپ موجود نہیں ہیں اور کس کی کیا حرکت ہے آپ یہ سوچو کہ کسی کو نہیں پتا، میرے استاذ کو نہیں پتا، میری معلمہ کو نہیں پتا، میرے ناظم صاحب کو نہیں پتا، میرے گھر والوں کو نہیں پتا، لیکن یاد رکھا جائے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کعبے کے فرشتے ایک ایک حرکت اور ایک ایک نقل کو، ایک ایک آپ کی حرکت کو اور آپ کی ایک ایک عمل کو نقل کر رہے ہیں اور قلم بند کر رہے ہیں۔ اور انسان کل قیامت کے دن افسوس کے مارے کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ ارے میں نے مذاق اور انجوائے میں کامیڈی کے طور پر کوئی بات کہی تھی، وہ بھی ریکارڈ ہے، اسکرین پہ آ رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جیسے آج درجہ حرارت کو ناپنے کا طریقہ، جیسے بخار کو ناپنے کا طریقہ، ایسے یاد رکھا جائے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان، بالکل سیدھے سیدھے روایت پر آ رہا ہوں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے سامنے یہ بات آئی تو صحابہ مچل گئے، یا رسول اللہ کو دو بات بہت پسند ہے، تب تو ہم بھی پسند کرتے ہیں، جلدی بتائیے وہ دو باتیں کون ہیں؟ اب یہ الکلمہ ہے، کلمتان، اب ظاہر سی بات ہے الکلمہ تو لفظ روزے المعنی مفرد، اس معنی میں تو نہیں آ رہا ہے، یہ الکلمہ کبھی الکلام کے معنی میں آتا ہے، یہ کلمتان ہے لیکن کلامان کے معنی میں ہے، دو کلمے ایسے ہیں، دو کلام ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے اگر بہت پسند ہے تو ہم بھی اپنی زندگی کے لیے جزء لا ينفق بنائیں گے، خوب پڑھیں گے، دن پڑھیں گے، رات میں پڑھیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھیں گے۔ میرے آقا نے ایک جملہ اور تشویق کے لیے، شوق دلانے کے لیے آپ نے کہا خفیفتان علی اللسان، ارے بھائی مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے، زبان پر دانت ٹوٹ جائے گی تب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یعنی مشکل بھی نہیں۔ حروف شدہ جو ہوتے ہیں خص ضغط اور قلقلے کے جو 5 حروف ہیں قطب جدی، قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عام آدمی سے کہو گے تو بیچارہ بے ہوش ہو جائے گا۔ جیسے مولانا صاحب تھے، مخرج سے پڑھا رہے تھے ایک بچے کو کہ بیٹا ایسے مخرج نکال، ہا کا مخرج نکال، تو ان کی والدہ آگئی کہے مولانا صاحب اس بچے کے حلق سے تو حلوہ نہ نکلوائیں، میں گھر سے حلوہ بنا کر کے بھیج دیتی ہوں۔ اب ان کو کیا پتا کہ ہا کے مخرج کے لیے کس حلق کا استعمال ہوتا ہے، بڑی محنت پڑتی ہے، بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بہت آسان ہے، اس میں حروف شدت نہیں ہے، اس میں قطب جدن کے وہ آپ کے قلقلے نہیں ملیں گے، بالکل آسان حروف ہیں۔ کلمتانی حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، بڑے آسان ہے ان کو زبان سے ادا کرنا۔ اچھا صحابہ کے دل کے اندر خیال ہے یا رسول اللہ زبان سے پڑھنا آسان ہے